کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کی دعائیں سنی نہیں جا رہیں؟ کیا آپ نے کبھی خدا سے فریاد کی اور جواب کا انتظار طویل ہو گیا؟ آئیے سنتے ہیں ایک تمثیل جو یسوع نے اپنے شاگردوں کو سنائی تاکہ وہ دعا کرتے رہیں اور دل شکستہ نہ ہوں۔ ایک شہر میں ایک بے رحم قاضی تھا۔ نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، نہ انسانوں کی پرواہ کرتا تھا۔ اسی شہر میں ایک کمزور بیوہ عورت تھی۔ وہ بار بار قاضی کے پاس آتی اور فریاد کرتی، میرے مخالف سے میرا انصاف کرا دے۔ قاضی نے پہلے اس کی بات سنی انسنی کی، لیکن وہ عورت پیچھا چھوڑنے والی نہ تھی۔ آخرکار قاضی نے کہا، اگرچہ میں خدا سے نہیں ڈرتا اور انسانوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا، مگر یہ عورت مجھے تنگ کرتی رہتی ہے، میں اس کا انصاف کر دیتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، اگر ایک ظالم قاضی انصاف دے سکتا ہے تو ہمارا آسمانی باپ جو محبت سے بھرا ہوا ہے، کیا وہ اپنے بچوں کی دعائیں رد کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ یسوع فرماتا ہے، کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ ان کا جلد انصاف کرے گا۔ لیکن یسوع کا آخری سوال ہم سب سے ہے، جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ زمین پر ایمان پائے گا؟ دوستو، دعا کرتے رہو، ہار مت مانو، خدا سنتا ہے اور وہ دیر نہیں کرے گا۔ دعا کی طاقت اور خدا پر بھروسہ۔ دوستو، یسوع مسیح کی یہ تمثیل ہمیں دعا کی اہمیت اور مستقل مزاجی کا ایک خوبصورت سبق سکھاتی ہے۔ بظاہر یہ کہانی ایک ظالم قاضی اور ایک بے سہارا بیوہ کی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا روحانی پیغام چھپا ہے، مستقل مزاجی اور صبر۔ یہ بیوہ جانتی تھی کہ قاضی سنگدل ہے اور اسے انصاف کی پرواہ نہیں، اس کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کی مسلسل التجائیں اور پختہ ارادہ ہی تھا جس نے آخرکار قاضی کو مجبور کر دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں صبر اور مستقل مزاجی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جواب فوری نہ ملے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا سن نہیں رہا۔ خدا کا فادی پہلو۔ اگر ایک ناانصاف قاضی صرف اپنی پریشانی سے بچنے کے لیے انصاف کر سکتا ہے تو ہمارا آسمانی باپ جو محبت اور رحمدلی سے بھرا ہوا ہے، وہ بھلا کیسے اپنے بچوں کی فریاد نہیں سنے گا؟ یسوع نے واضح کیا کہ خدا اپنے برگزیدوں کی دعاؤں کو ضرور سنے گا اور ان کا جلد انصاف کرے گا۔ یہاں جلد کا مطلب ہماری انسانی وقت کی پیمائش کے مطابق نہیں، بلکہ خدا کے الہی وقت کے مطابق ہے جو ہمیشہ بہترین ہوتا ہے۔ ایمان کا سوال۔ آخر میں یسوع کا سوال، جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ زمین پر ایمان پائے گا؟ بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں اپنے ایمان پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا ہم واقعی یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہماری دعائیں سنتا ہے اور ان کا جواب دیتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ لگیں؟ مشکل حالات میں بھی دعا کرتے رہنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا ہی حقیقی ایمان کی نشانی ہے۔ اس تمثیل کا نچوڑ یہی ہے کہ دعا کرنا نہ چھوڑیں، چاہے آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی دعائیں سنی نہیں جا رہیں یا جواب میں دیر ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارا آسمانی باپ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہترین کا ارادہ رکھتا ہے۔ آپ کی دعائیں سنی جاتی ہیں اور وقت آنے پر ان کا جواب ضرور ملتا ہے۔ دعا میں ثابت قدمی اور خدا کا سننا۔ یسوع مسیح کی تمثیل کے پیچھے بائبل کی کئی آیات ہیں جو دعا کی طاقت اور خدا کی وفاداری کو اجاگر کرتی ہیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کی دعائیں سنی نہیں جا رہیں تو ان حوالوں سے حوصلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ فلپیوں 4:6-7 آیات۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ تو خدا کا اطمینان جو ہر طرح کی سمجھ سے بالاتر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ فکرمندی کی بجائے ہمیں ہر بات خدا کے سامنے رکھنی چاہیے، اور اس کا نتیجہ ذہنی سکون کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا ہماری باتوں کو سنتا ہے اور ہماری پرواہ کرتا ہے۔ متی 7:7-8 آیات۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جائے گا۔ یہ یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہیں جو دعا کی اثردار طاقت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ خدا جواب دینے والا خدا ہے اور وہ اپنے بچوں کی سنتا ہے۔ یہاں مانگو، ڈھونڈو، کھٹکھٹاؤ میں ایک تسلسل اور لگن کا پہلو بھی نمایاں ہے۔ ایمان کی پختگی اور انتظار۔ یسوع کا آخری سوال کہ جب ابن آدم آئے گا تو کیا وہ زمین پر ایمان پائے گا؟
ہمارے ایمان کی حقیقی آزمائش کو ظاہر کرتا ہے۔ دعا کے جواب میں تاخیر ہمارے ایمان کو متزلزل کر سکتی ہے، لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھنا ہی اصل ایمان ہے۔ عبرانیوں 11 باب 6 آیات۔ اور ایمان کے بغیر خدا کو خوش کرنا ناممکن ہے، کیونکہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے تلاش کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ خدا سے تعلق کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے۔ ہمارا ایمان صرف یہ نہیں کہ خدا ہے، بلکہ یہ بھی کہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے اور ہمیں انعام دیتا ہے۔ اس اجر میں ہماری دعاؤں کا جواب بھی شامل ہے۔ واعظ 3 باب 1 آیات۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور آسمان کے نیچے ہر کام کا ایک وقت ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے۔ ہماری دعاؤں کا جواب خدا کے بہترین وقت پر ملتا ہے، جو شاید ہمارے وقت سے مختلف ہو۔ اس لیے دعا میں صبر اور انتظار بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ان حوالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعا صرف ایک رسم نہیں، بلکہ خدا کے ساتھ ایک زندہ رشتہ ہے۔ یہ رشتہ ایمان، صبر اور مستقل مزاجی کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ خدا ہماری سنتا ہے اور بہترین وقت پر جواب دیتا ہے۔